قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ صرف ظاہری دنیا کے احکامات یا پھر تاریخی واقعات کی کتاب نہیں، بلکہ شعور، روح، دل اور انسان کے باطن کی گہرائیوں کو روشن کرنے والی نورانی کتاب ہے۔ قرآن پاک بھی اکارڈنگ ٹو ہیومن کانشیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی انسانی شعور کے مطابق ہی اس پر کھلتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کئی درجات اور کئی پرتیں رکھتی ہے۔ ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی اشارہ ہے۔ کچھ چیزیں اللہ پاک نے اشارتاً سمجھائی ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جب دنیا کو ایک امتحان گاہ کے طور پر ہی ڈیزائن کیا گیا that you have to find out the answers. Guidance is there، مثلا رہنمائی موجود ہے، لیکن اس رہنمائی میں سے اپنے لیے روشنی نکالنی ہے۔ قدم خود اٹھانے ہیں، راستے تلاش کرنے ہیں، ویز ڈھونڈنے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں قرآن پاک میں لکھی ہیں جو سالک کے دل پر اس کے روحانی سفر کے مطابق کھلتی ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روحانیت میں انسان سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرتا ہے، کیونکہ سب کچھ آپ ہی کے اندر موجود ہے۔ جو جنگ آپ کو باہر دکھائی دیتی ہے اس کی جڑ آپ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جو اندھیرے آپ کو باہر نظر آتے ہیں ان کی اصل دل کے حجابات میں ہوتی ہے۔ اور جو نور انسان تلاش کرتا ہے اس کا سر چشمہ بھی اللہ پاک نے آپ کے باطن میں رکھا ہے۔ اس لیے جب قرآن پاک کی ہم تشریح کرتے ہیں تو صرف ظاہری مفہوم تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان آیات کو اپنے نفس، اپنے قلب، اپنی روح اور اپنے اندر جاری سفر کو قرب الہی کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو تشریح ہے جو ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ نصاب لکھنے کے بعد، کیونکہ اب ہمارا سارا فوکس نصاب لکھنا ہے انشاءاللہ۔ جو آپ سے ڈسکس کیا تھا 10 سال سے لے کے 20-22 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تاکہ ان کی بنیاد بہت خوبصورت بنے اور ان کا سفر بہت آسانی سے چلے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ نصاب لکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھیں گے، نور عشق کے شعور کے مطابق لکھیں گے، عاشقوں کے لیے لکھیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ہم سے کیا کیا کہتا ہے۔ اور آج جو میں آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح آپ نے
कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपके दिल पर वारद होगी, आपको महसूस होगा कि ये हक है। जब दिल गवाही देगा, जब रूह गवाही देगी, तो इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि कुरान पाक को समझना बहुत ज़रूरी है। और समझाने वाला जब नूर से समझाएगा तो कितनी खूबसूरती से समझ आएगी बात। ये इंशाल्लाह आपके कल्ब पर वारद होगी। अब ये जो तशरीह हम करते हैं, ये ज़ाहिरी मायने की नफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई रूहानी हिकमत को महसूस करने की कोशिश है। क्योंकि हकीकी तब्दीली हमेशा इंसान के अंदर से शुरू होती है। जैसे मैं कहता हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क़यामत का हम जिक्र करते हैं, एक क़यामत जिसका हम जिक्र करते हैं कि हर तरफ तबाही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, आसमान फट जाएगा, ज़मीन सारी हमवार हो जाएगी। ये एक क़यामत का ये हम जिक्र करते हैं, कुरान पाक में इसका जिक्र मौजूद है। और एक क़यामत का जिसका जिक्र बातनी तशरीह के मुताबिक हम करते हैं, वो है इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए जो आपके अंदर तोड़ फोड़ होती है, जो आपके अंदर तबाही आती है, कायम हो जाना। कहाँ कायम होना? अल्लाह की मोहब्बत में कायम होना, उस नूर में कायम होना, नूर अज़ल में कायम होना, जावदानी हयात पाना। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, बल्कि इंसान के अंदर एक नई कायनात जगाने के लिए आया है। और जब आयात दिल पर उतरती हैं, तब इंसान को मालूम होता है कि अल्लाह की किताब सिर्फ अल्फाज नहीं है, नूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नसफन फयज़रूहा कअन सफसफन ला तरा फीहा इवजन वला अमता। ये आयात मुबारका रूह की ततहीर, नफ्स के पहाड़ों का रेजा रेजा हो जाना और अल्लाह की हजूरी तक पहुँचने के बातनी सफ़र की नहायत अजीम अलामतें अपने अंदर रखती है। अब ज़ाहिरी तर्जुमा क्या है? वयस अलूना का अनिल जिबाली फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नसफ़न। और वो आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, तो कह दीजिए मेरा रब इन्हें रेजा रेजा करके बिखेर देगा। अब आम तौर पे इंसान या कोई भी सवाल पूछे कि अल्लाह पाक क्यों रेजा रेजा करेंगे, इन पहाड़ों को क्यों रेजा रेजा करेंगे? फयदरुहा का अन सफसफन, फिर जमीन को हमवार खाली मैदान बना देगा। फिर लोग पूछ सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्यों? लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हम इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ला तरा फीहा इवजन वला अमता, तुम इसमें कोई कजी नहीं देखोगे और ना ही कोई उभार। अब इसका मकसद क्या है? ज़ाहिरी तौर पर ये आयत सिर्फ क़यामत के दिन के ज़ाहिरी पहाड़ों के बारे में नहीं है। यहाँ पहाड़ उन अंदरूनी साख्तों की अलामत है जो इंसान के अंदर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो दायमी और नाकाबिले हरकत महसूस होने लगती हैं। अलजिबाल, पहाड़, इसके मायने हैं, पहाड़ के मायने हैं अलजिबाल के तख्लीक होना, ढाला जाना, फितरत के मुताबिक बनना, जिबिल्लत, अंदरूनी साख्त,
اسی سے جبل یعنی پہاڑ اور جبلت یعنی فطرت. روحانی طور پر پہاڑ صرف چٹان نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر موجود نفس کی سختی، انا، خود ساختہ شناخت، جذباتی کنڈیشننگ، خوف، تکبر، وابستگیاں، جھوٹے یقین اور وہ سیلف امیج جنہیں انسان لاشعوری طور پر پوجنے لگتا ہے. ہمارا واسطہ تو ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور کن کن لمیٹیشنز میں وہ جی رہے ہیں، ان کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ سخت ہیں. اور یہ وہ اندرونی پہاڑ ہیں جو انسان اٹھائے پھرتا ہے، بھاری، قدیم، سخت اور ہلانے میں دشوار. اسی لیے قرآن پاک نے پہاڑ کی مثال دی ہے، کیونکہ ایگو کو ہلانا بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل ترین کام انسان سازی ہے، اس کی ذہنیت سازی ہے، اس کے عقائد پہ کام کرنا، اس کے نظریات پہ کام کرنا، اس کی سوچوں پہ کام کرنا، اس کو ڈھالنا. اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ صرف بھاووں سے بکھیر دے گا. اس کے معنی ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، شدت سے بکھیر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، ذرات میں اڑا دینا. یہ کوئی نرم تبدیلی نہیں ہے. جب انا سخت ہوتی ہے تو پھر یہ مکمل ڈسمینٹلنگ ہوتی ہے. اگر انا سخت ہو تو مکمل ڈسمینٹلنگ ہوتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے بندہ. روحانی طور پر حق اور عشق عاشق کے ساتھ یہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹی انا کو صرف بہتر نہیں بناتے، وہ اس کے ایلیوژن کو توڑ دیتے ہیں. ہر روحانی سفر ایک مقام پر پہنچتا ہے جہاں انسان کی خود ساختہ شناختیں ٹوٹنے لگتی ہیں. انسان ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کچھ کھو رہا ہوں یا خود کو ہی کھو رہا ہوں. یہ بات ہے ان کی، جتنی بڑی انا اتنی سخت چوٹ. اگر تو وہ راہ حق پہ، راہ عشق پر چلنا شروع کرے تو جتنی بڑی انا اتنی بڑی درد. یہ اللہ پاک چوٹ لگاتے ہیں اس کو. مقصد کیا ہوتا ہے وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نور درد نہیں دیتا، یاد رکھیں. اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کا نور درد نہیں دیتا. درد کن چیزوں کی ہے؟ کنٹرول چھوڑنے کی، جھوٹے یقین جو پال رکھے ہمیں انہیں چھوڑنے کی، جھوٹی وابستگیاں چھوڑنے کی، نتیجے کی جو امیدیں ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ ہم نے اٹیچمنٹس پالی ہوتی ہیں، انہیں چھوڑنے کی، ملکیت کی خواہش چھوڑنے کی. حتیٰ کہ اپنی روحانی شناخت، کہ جب انسان کی ایگو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں تو روحانی طور پہ بہت ترقی کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مرشد سے واسطہ پڑتا ہے تو مرشد بتا دیتا ہے کہ تمہیں ابھی زیرو ہونا ہے، تم تو قریب ہونے کے دور ہو رہے ہو، کیونکہ تم نے روحانیت کو بھی ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے. کوئی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے. ہم نرمی سے لے کے چلتے ہیں. یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. دس از لو. یہ محبت ہے، محبت کی طرف لوٹنا ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. یہ کوئی ایکسٹریم نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ایکسٹریمزم ہے.
No, this is love. Many things will be dismantled if you are in the company of a true leader, spiritual leader, रहनुमा, रूहानी रहनुमा के साथ आप जुड़े हैं, वो आपको तोड़ेगा। लेकिन इसी टूटने के डर से लोग इस तरफ आते ही नहीं है। वो तो ये सोच के आते हैं कि यहाँ कोई जज्बो मस्ती है, यहाँ कोई शराब तहूर है, यहाँ कोई नशा है, यहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है। मैंने बताया नूर सुकून है, लेकिन तब जब आप ये सब चीज़ें छोड़ते जाते हैं। नहीं छोड़ेंगे तो चोटें लगेंगी, अगर तो इस रास्ते पे चलना है। इसीलिए इंटेंस स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन दर्दनाक महसूस होती है, क्योंकि पहाड़ खामोशी से नहीं गिरते। आयत वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी रब्बी। मेरा रब, गौर कीजिए, मेरा रब उन्हें बिखेर देगा, मेरा रब उन्हें बिखेर देगा। यहाँ रब आया है, ना अजाब ना डिस्ट्रक्शन है। रब्बी मोहब्बत से, ये कोई अजाब नहीं है, ये कोई तबाही नहीं है, बल्कि रब है, जिसके मायने है परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, किसी चीज़ को मरहलावार कमाल तक पहुंचाने वाला। तो पहाड़ों का टूटना क्या हुआ? रबूबियत का हिस्सा। अल्लाह पाक अना को इसलिए तोड़ते हैं ताकि रूह, असल रूह ज़ाहिर हो सके। तो फिर ये टूटना क्या हुआ? रहमत। ये इन्हिदाम क्या हुई? बुलंदी। रब्बी ये ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हुआ लफ्ज़। फिर कान खाली मैदान, ये एक वसी खाली गहरे मैदान की तरफ इशारा करता है। रूहानी तौर पर जब अना टूट जाती है तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है, लेकिन वो खालीपन मायूसी नहीं होता। ये मुकद्दस नूर के लिए जगह बनाने के लिए खाली किया जाता है। जब तक वो पहाड़ मौजूद रहेंगे तो दिल आईना नहीं बन सकता। सफ सफा मुकम्मल हमवारी, इसके मायने है बिल्कुल बराबर, हमवार, बगैर रुकावट के, मुकम्मल फ्लैटनिंग। बातनी तौर पर ये उस मुकाम की अलामत है जहां सपुर्दगी आ जाती है, मुकम्मल फ्लैट सपुर्दगी। बातनी तौर पर इसके ये मायने है कि अंदर सुकून उतर आया, अना पिघल गई, मज़ामत बाकी नहीं रही। फिर इंसान हकीकत से लड़ना छोड़ देता है और अल्लाह के फरमान से बहस नहीं करता। वो अल्लाह की मर्जी पर इसरार नहीं करता रहता। वो मुकाम रज़ा है, फ्लैट सरेंडर। ला तराफीहा वाजन, ना कोई कजी रहती है। वजन के मतलब है टेढ़ापन, हकीकत से इनहराफ। ये नहायत गहरा रूहानी इशारा है, क्योंकि अना क्या करती है? इदराक को डिस्टॉर्ट कर देती है, सोचने समझने की सलाहियत को मैनिपुलेट कर देती है। क्लैरिटी नहीं रहती इंसान के अंदर, कंफ्यूजन तो रहती है। सोच 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 हर वक्त, क्योंकि नफ्स ने बिगाड़ पैदा किया। मोहब्बत को भी मैनिपुलेट कर दिया,
نیت کو بھی مینپولیٹ کر دیا، حقیقت کو بھی مینپولیٹ کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا، روحانیت کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا، حتیٰ کہ دین کے فہم کو بھی۔ لیکن تطہیر کے بعد اندرونی منظر سیدھا ہو جاتا ہے، صاف، سیدھا، فلیٹ۔ پھر انسان حقیقت کو اپنی خواہش سے نہیں بلکہ ڈیوائن کلیرٹی سے دیکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جس کو اللہ پاک نے حکمت عطا کر دی، وزڈم عطا کر دی، تو اس کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب وہ کلیئر ہے، ویژن ہموار، اسٹریٹ، سیدھا، فلا امتا، نہ کوئی ابھار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اونچائی، ابھار، چھوٹی بلندیاں۔ روحانی طور پر یہ علامت کیا ہوتی ہے؟ جو بلندیاں ہم خود ساختہ اپنے اندر کریٹ کر کے رکھتے ہیں، جو برتریاں رکھتے ہیں، جو غرور اپنے اندر پال کے رکھتے ہیں، جو انائیں اپنے اندر رکھتے ہیں، دوسروں سے بہتر ہونے کا احساس رکھتے ہیں، حتیٰ کہ روحانی طور پر بھی اگر کوئی کہے کہ میں اس سے روحانی طور پر بہتر ہوں، تو یہ بھی آپ کی ایگو بول رہی ہے، چاہے لطیف انداز میں بول رہی ہے۔ آپ ہماری کتابیں پڑھیں، وہ کتابیں آپ سے بات کریں گی، آپ سے ہم کلام ہوگی، ہر ایک سے ہم کلام ہوگی، کیونکہ وہ روح کی آواز ہے۔ وہ آپ کو بتائے گی آپ کے نفس کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا وہ کیسے نفس کام کرتا ہے، کیسے کبھی چھپ جاتا ہے، کیسے اپنی شکلیں بدلتا ہے۔ تو ہم نے چیزوں کو راز نہیں رکھا، واضح واضح بتا دیا۔ دس از دا پروسیس، دس از دا اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، اللہ کی رسی۔ کہ چاہے کوئی ظاہری پہاڑ ہے، چاہے کوئی باطنی پہاڑ، ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ تعلیم دیتے ہیں آجزی کی، کیونکہ ان کے اندر اللہ کے سوا کوئی بلند نہیں رہ سکتا، صرف اللہ ہی بلند رہتے ہیں۔ اور یہ آیت بیان کرتی ہے انا کا فنا ہونا، نفس کی تطہیر ہونا، وہم کا خاتمہ۔ یہ وہم ہے، بہت سارے وہم ہیں جو انسانوں نے پالے ہوتے ہیں، بلکہ سپردگی اور دل کی ایک ڈیوائن پریزنس کی تیاری ہے۔ یہ سارا مرحلہ اللہ پاک پہاڑ ہٹا دیں گے، کجیاں ختم کر دیں گے، یہ جو بلندیاں ہیں وہ مٹ جائیں گی، پھر روح بن جاتی ہے صاف، کھلی ہوئی، ریسیپٹیو، نور کے لیے تیار۔ اسی لیے عاشق محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اللہ ان کے اندر کے سے وہ جو سختی پن ہے وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں، نرمی لا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سب بکھر جاتے ہیں تو دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ الہی نور کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، نہ ہی کوئی اللہ پاک کی ناراضگی ہے اور نہ ہی کوئی سزا ہے، بلکہ اللہ پاک آپ کے اندر یہ بوجھ رہنے ہی نہیں دیتے، آپ کو آپ کی انا کے نیچے دبا نہیں رہنے دیتے۔ نہ ہی کوئی خوف آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی درد، نہ ہی کوئی وابستگی۔ پھر ایک خاموش خالی میدان، ہموار، سیدھا، جو کہ اللہ کے نور سے منور ہونے کے لیے
آپ تیار ہیں؟ امید ہے اس آیت کی باطنی تشریح آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر آ گئی ہے